کی بات کرتے ہیں تو لڑکیوں کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے اور ان کی اکیڈمک ایکسلنس بھی لڑکوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اب دیکھیے اس وقت میں آپ سے جب بات کرتی ہوں جس سے آپ نے بات کی اکیڈمک کریئر اور ایکسیلنس جو بچوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ان دی اینڈ ان کا جو کریئر ہوتا ہے فیوچر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اٹس ڈیڈ. یو سی کہ ہاں وہ تو اسکالرشپ لیتی تھی, وہ تو فرسٹ آتی تھی, اب کیا کر رہی ہے؟ کچھ نہیں. ایک ہاتھ میں ادھر بچہ, ایک ادھر بچہ, یا پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا. تو ان عورتوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, بچوں کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیے اس میں آپ کو بڑے وہ زندگی میں کیوں مار کھاتی ہیں اس طرح؟ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فلا ہوتا ہے. کس طرح سے, جیسے اب میری بیٹی اگر پڑھ رہی ہے, مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے پڑھ رہی ہے, اچھے نمبر لے رہی ہے, اسکالرشپ پہ پڑھ رہی ہے. اب میں ہی اس کی مینٹور ہوں, میں اس کو گائیڈ کر رہی ہوں, اس کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. اب میرا ہی فرض ہے کہ میں اس کے لیے جب اس کی شادی کا معاملہ ہو تو یہ کلیئر کٹ ڈسکس کروں اس کے وڈ بی ان لاز کے ساتھ کہ اس نے کام کرنا ہے, یا اگر یہ کام کرنا چاہے تو اس کو روکا نہ جائے, اور اگر یہ نہ کرنا چاہے تو اس کو کہا نہ جائے. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. ویسے میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے بچہ پڑھنے والے ہیں اور آپ ان بچی کو ہمیشہ سے یہ کہیں کہ اس نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے لائف میں, یہ سوچ کے کہ اس کا رشتہ نہیں آئے گا یا کل کو اس کی شادی میں مسئلے ہوں گے تو آپ اس کو بھی ڈبل مائنڈیڈ رکھیں کہ ہاں تم پروفیشنل ڈگری تو لے لو لیکن پتہ نہیں آگے تم کام کر سکو گی یا نہیں کر سکو گی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے سائڈ بائی سائڈ لے کے چلانی ہے, تبھی آپ کسی بیٹر ڈیسیجن پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن we should not be undermining women who are house makers because جو ہوم میکر ہے وہ بھی بہت ایفرٹ کر رہی ہوتی ہیں اور کچھ اپنی چوائس سے کر رہی ہیں, کچھ اگر چوائس سے نہیں بھی کر رہی. ہماری ایک سائیکالوجی کی ٹیچر ہوتی تھی کنیڈ میں, ایک دفعہ ایک اولڈ اسٹوڈنٹ ان کو ملنے کے لیے آئی تو انہوں نے کہا اچھا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں کر رہی. تو انہوں نے کہا کیا مطلب کچھ نہیں کر رہی؟ میں بس بچے پال رہی ہوں. تو انہوں نے بٹھا کے اس کا پورا کتھارسس کیا اس چیز کے اوپر کہ بچے پالنا سب سے مشکل کام ہے دنیا کا, اور اگر ابھی تم یہ کر رہی ہو تو شاید یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. سو وہ ریزنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ اگر آپ باہر نکل کے کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کام نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک فیز ہے وین یور چلڈرن نیڈ یور, آپ کی ضرورت ہے تب, اور وہ ایک سرٹن ایئرز آتے ہیں ہر کسی کی لائف میں. اگر ہم ایشوریہ رائے کو بھی دیکھیں تو شی ہیڈ ٹو say no to her career for first 5 to 6 years to raise her daughter. That's also an excellent part for being a mother, and then you can just come back to the society and give your best. This is how it is. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو اپنی ایگزامپل دی کہ جب میرا تیسرا بیٹا he turned 2.5-3 years old, then I joined MS-PhD program. All along I was studying. I kept in touch with my own studies. اپنے گھر کو بھی دیکھا, میاں کو بھی دیکھا, بچوں کو بھی دیکھا, کبھی نینیز پہ نہیں چھوڑا. دیکھیں ایک ایجوکیٹڈ وومن جو ہے وہ آئی تھنک شی از اے گڈ مدر ایز ویل. ڈیفینیٹلی فرق ہوتا ہے بجائے اس کے کہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی, میں ایک جنرلائز بات کر رہی ہوں کہ جب آپ کی اپنی ایجوکیشن, آپ دیکھیں پڑھی لکھی ماں ہو کے آپ ایک الٹریٹ نینی کے حوالے کر دیتی ہیں بچہ, وہ بچہ اس کی زبان بولے گا, بالکل اسی کی ویلیو سیکھے گا. لرننگ, لسننگ, اسپیکنگ بچے کی, اور انیشیل 5 ایئرس میں آپ کے سارے نیورونس جو ہوتے ہیں ان ڈیولپ ہو جاتے ہیں, وہ کیچ کرتے ہیں یہ چیزیں. ایگزیکٹلی آپ کی نیورونس جتنے ڈیولپ ہوتے ہیں بائی دی ایج آف 5 وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد سارا ویسٹ میں چلے جاتے ہیں. تو جتنی ایجوکیٹڈ مدرس ہوں گی وہ اپنے بچوں کو فرسٹ ہینڈ خود کھلائیں, خود پلائیں, خود ان کا خیال کریں. بانڈنگ جو ہوگی دیر از نو کمپیریزن پیرنٹ کے ساتھ, اور وہی ایجوکیشن آگے آپ کو پے آف کرے گی ان دا لانگ رن. اگر آپ کو بہت شوق ہے باہر کام کرنے کا تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں, بچوں کو دیکھیں, اس کے بعد دین یو کین ورک. اس وقت تک ہسبینڈس بھی آپ کے ساتھ اتنا دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنی محنت کی ہے تو وہ تھوڑے میلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے کارپوریٹ میں نے کام کیا 16-17 ایئرز میں نے مختلف کمپنیز میں پریڈومیننٹلی ٹیلی کام میں کام کیا. ہمارے کیس میں یہ نہیں ہوتا تھا. ہمارے کیس میں اگر آپ نے جاب چھوڑی ہے تو آپ ان لائک ٹیچنگ کے پھر سے دوبارہ سے اس کو وہاں سے شروع کریں. وہ کیریئر بریک جو تھا وہ بڑا فیٹل ہوتا تھا آپ کے انٹائر جرنی کے لیے. تو اس صورت میں آپ کو ڈفرینٹلی پھر سوچنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے فیملی کو السلام علیکم جی, ویلکم ٹو میری سہیلی. وعلیکم السلام جی, عبید الرحمان سلیمانی عبدالباد سے بات کر رہا ہوں جی, فرمائیے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے, اس بیچاری کی شادی ہوئی ہے تو اس کا جو شوہر ہے وہ شراب کا عادی بن گیا نا, اس کی اولاد بھی ہو گئی. اب وہ بیچاری کہتی ہے کہ اب میں اولاد بھی ہو چکی ہے, اس کے بعد پھر ابھی اولاد ہونے والی ہے, لیکن یہ شوہر جو ہے وہ تشدد ہی کرتا جا رہا ہے. اب نہ اس کو اپنی اولاد کو چھوڑ کر میں اپنے گھر کی طرف جا سکتی ہوں نہ کچھ, تو ایسی صورت ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے خواتین کو؟
بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی, پہلی چیز پولیس میں ایک اسپیشل عورتوں کا سیل بن گیا ہے, جینڈر بیسڈ پوری یونٹ ہے, تو وہاں پہ جا کے رپورٹ کی جاتی ہے اور وہاں سے کوشش کی جاتی ہے کہ شاید یہ سمجھ جائے اور اس کو اپنی عادتیں صحیح کر دے, اور اگر نہیں تو پھر ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھر جائے اور پھر وہاں پہ خلا اور جو نان و نفقہ ہے, یعنی کہ جو مینٹیننس ہے, پیسے, وہ اس سے لے بچوں کے. تو اس کو جتنا ڈینائی کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ بہتر ہو جائے گا, وہ غلط ہے. آئی تھنک جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ شرابی ہے اور وہ یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے, تو اس میں بچوں کے لیے اور ماں کے لیے یہ بہترین یہی ہوگا کہ وہ یا تو اس کا گھر چھوڑ لے, یا آئی وڈ سے کہ آئی ڈونٹ نو, آئی مین کہ گھر ہی چھوڑے گی اور کیا کرے گی. بٹ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک ماں ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے, لیکن اگر اس طرح کے چیلنجز اس کی زندگی میں آئے تو اٹ does not, give her a chance to become an unbreakable woman or Sinf-e Ahan or iron lady. Even then she'll be a Sinf-e Ahan, because if she leaves an abusive marriage and raise her children by earning herself, تو اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی Sinf-e Ahan کی. And for that she has to prepare herself for the B plan. Yes, this is how it is. There should always be a B plan. جی, آئرن لیڈی بننے کی ضروری نہیں کہ آپ برے حالات میں ہی رہ کے تو اپنے آپ کو آئرن لیڈی پروو کر پائیں گے. سم ٹائم کوئٹنگ اے سچویشن جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے, اور پھر اس میں سے آپ اپنے آپ کو دوبارہ ایوالو کریں. taking the right decision. And one thing I'll say that women, دیکھیں اب جیسے کہ وہ آدمی برا ہے تو اس کا نان و نف کا جو مینٹیننس ہے نا بچے کی, چاہے آپ کسی بیڈ میرج سے نکل رہے ہیں اور آپ سنگل مدر ہیں یا آپ خود ایک بڑی پروفیشنل ہیں, اس کا جو شرعی اور اسلامک جو ڈیوٹی ہے وہ ماں پہ نہیں ہے. سو ماں could be earning lakhs of rupees. اسلامکلی آپ کے اوپر اس کا آپ کا کوئی ڈیوٹی نہیں ہے ٹو پے فار دا بلز ان دا ہاؤس. وہ آپ کے جو ہسبینڈ ہے اس کے اوپر ڈیوٹی ہے. سو یو ہیو ٹو آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جو ایڈڈ برڈن ہے جو ہو گیا ہے آف ڈسٹریبیوٹنگ اور ڈیوائڈنگ دا بلز, آئی فائنڈ دیٹ آلسو a bit unfair on the girls. So yeah, that's what I wanted to add actually. Maybe this kind of discussion needs to happen with the people who are making dramas for the media, کیونکہ یہ چیزیں, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ stark realities نہ دکھائیں جو ہماری سوسائٹی کی ہیں, ان کے solutions دکھائیں, ان کو گلیمرائز نہ کریں پرابلمس کو. There was a drama which was promoting and motivating other women out there. Sinf-e Ahan کے نام سے تھا, iron ladies. They were actually ہر قسم کی کیٹیگری کی عورت, اس کا گھر, اس کا بیک گراؤنڈ, کلچر, سب کچھ دکھا کے انہوں نے دکھایا تھا کہ وہ کیسے نکلی کین شی ٹرن انٹو این آئرن ویمن, اور کتنے چیلنجز تھے, کتنی مصیبتیں تھیں, اور یہ نیچرل ہے, یہ ریئلٹی ہے ہماری سوسائٹی کی. لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے, کنسسٹنٹ اور ہارڈ ورک رہے. اب جب میں بات کرتی ہوں ہیومن رائٹس کے لیے, یونیسکو کی, یونیسیف کی, بہت سے ادارے ہیں جو ویمن رائٹس پر کام کر رہے ہیں, بہت سے ہیں, وی ہیو لاٹ. لیکن ابھی بھی مسئلے اور مسائل ہیں. اس طرح سے عورت باہر نہیں نکل پاتی کانفیڈنس کے ساتھ اور کریڈیبلٹی کے ساتھ جس طرح نکلنا چاہیے. حالانکہ صدیوں سے بہت کام چل رہا ہے عورت کی پروٹیکشن پہ, رائٹس پہ, اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں تو سمجھتی ہوں کہ ابھی تک بہت چیلنجز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن امپلیمنٹیشن, ریئل لائف میں امپلیمنٹیشن نیڈس ٹو بی ڈن, اس کی ابھی بہت گیپ ہے. جتنی آپ ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان کو فالو کرنا. تو میرا خیال ہے یہ تھرو یور چینل, ہمارے جو سوشل میڈیا, اس سے بہت فرق پڑے گا, اور امبرین مجھے سیکنڈ کریں گے آئی گیس کہ یہ چیلنج جو ہے یا بہت لو سوسائٹی کا, جو لو سوشو اکنامک اسٹیٹس کا, مڈل جو ہے وہ کم ہے, ہائیسٹ اینڈ لوسٹ. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ جی بالکل, میں ایگری کروں گی ان کی بات سے کہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. جیسے آپ کا پروگرام ہے, اس کے علاوہ اور دیگر جگہوں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے. جو ہم مائنڈ سیٹ چینج کی بات کریں وہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. جنریشن آفٹر جنریشن بہت سی چیزوں کا رزلٹ آتا ہے. جیسے ہم نے کچھ حالات اور دیکھے, آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے بچے نہیں دیکھیں گے. تو گریجولی چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کو کنسسٹنسی کے ساتھ فالو کرتے رہیں گے, فالو اپ دیتے رہیں گے, تو تھنگس ول گیٹ بیٹر. اور یہ کہ ایک دفعہ یہ ضرور کمپیٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے
compatibility بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں the other person is not meant for marriage, then make your decision in the first place. بالکل ٹھیک. Don't go for marriage. So last comment, yeah please. So my thing جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آئین ویمن یا آئین گرلز سب ہوتی ہیں, چاہے ان کا وہ ان کی مرضی ہے انہوں نے کام کرنا ہے یا انہوں نے ہاؤس وائف بننا ہے, مگر ایک ریکویسٹ ہوگی ٹو پیرنٹس آف دیز آئین ڈاٹرز, وہ یہ ہے کہ اتنا جو, اور جو میں کر رہی ہوں ہر شو پہ موسٹلی جا کے, وہ یہ کہ اپنے جو آپ پیسے جمع کرتے ہیں اور لون لیتے ہیں اتنی لیوش شادیوں کرنے میں, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ شروع سے ہی کر دیں, ان دا سینس کہ آپ اس کے لیے اگر اف یو ہیو دیٹ مچ منی buy her an apartment or something. I know this is a bit untraditional and unconventional way of saying this. If you can do this, you should do this. Right. This should be an option for a woman to keep investment is in the education. جو اس کو پڑھائیں rather than اس کے لیے جہیز اکٹھا کریں, اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اچھی ایجوکیشن دیں. انویسٹمنٹ جہیز سے نہیں ہوگی بلکہ اینی تھنگ دیٹ یو ٹو کین انکم جنریٹڈ ہو. جب ہم بات کرتے ہیں آئی ووڈ لائک یو ٹو کمنٹ آن اٹ ایز ویل کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہے وہ بہت کام کر رہی ہے دنیا بھر میں, لیکن جو پاکستانی معاشرے کو دیکھا جائے تو پاکستان کے معاشرے میں آج کی عورت بھی مظلوم ہے. کہیں پر کچھ مضبوط ہوں گی لیکن مظلوم بھی اور محکوم بن کے بھی رہتی ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے آئی تھنک بہت چیزیں ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ون, ایجوکیشن, رائٹ ٹو ایجوکیشن, ایون دو آپ کا کانسٹیٹیوشنل اور آئینی حق ہے وہ ملتا نہیں ہے پاکستان میں. صرف آئی تھنک 20%, آئی کوڈ بی رانگ, شاید اس سے کم ہے جو ایجوکیٹڈ ہیں, یعنی کہ جنہوں نے میٹرک اور اس سے زیادہ کیا. سو یہ حکومتوں کا جو ہے ان کا ہونا چاہیے, فوکس ہونا چاہیے کہ وہ فری ایجوکیشن جو ہے بیسک اپ ٹل میٹرک جو ہے وہ جو ہے انشور کریں بچوں کو, میک شور کریں کہ وہ گھروں سے جا کے کام نہ کریں بٹ ایٹ لیسٹ پڑھائی ضرور کریں. اور یہ جو این جی اوز ہیں اور یہ ساری جو ہیں, آئی تھنک دے شوڈ آلسو ورک آن ٹو اٹ اینڈ اونلی دین وی کین موو فارورڈ. اگر ایجوکیشن ہوگی تو پھر ہی ہم آگے جائیں. تھینک یو. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بس اویئرنیس, ایجوکیشن, اور بچوں میں آپ ایز اے مدر, جیسے اب ہم ورکنگ ہیں اور ہم اپنے بچوں کو ریز کریں, بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی, آنے والی زندگی کے بارے میں. بیٹے جو ہیں اگر ہم ان کو ان لائنس پہ ٹرین کریں گے تو وہ کل کو اچھے شوہر ہیں, ورکنگ ویمنز یا آئرن لیڈیز کو ہینڈل کر سکیں گے, ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں گے. اور اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو آپ تیار کر رہے ہیں فار فیوچر, اس کی نیکسٹ لائف کے لیے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ ایز این انڈیویجول بھی کر سکتے ہیں اور ایز اے سوسائٹی بھی آپ مل جل کے ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو نیچرلی یہ چیزیں انشاءاللہ فیوچر. بہت شکریہ. اب جس سے کہ ہم ناظرین کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ایگزامپلس جو ہیں وہ سیٹ کریں اور شیئر بھی کریں, تو آپ دیکھیں کہ آپ تمام خواتین جو ہے وہ ٹرن بائی ٹرن میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ صنف آہن ہونے کے لیے, آئین لیڈیز ہونے کے لیے کیا کوالٹیز ہونی چاہیے آپ کے اندر. اور ہم سب برابر ہیں, ہم سب ایکول ہیں, آل ویمن آر ایکول اینڈ there is no difference. تو آپ مجھے بتائیں اور آپ سب بتائیں ٹرن بائی ٹرن before we wrap up the session. دیکھیے اس سے پہلے جو بھی بات ہو رہی تھی, لاز ہمارے بہت سارے بنے ہوئے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, وی ڈونٹ سی اٹ اینڈ پیپل آر ناٹ اویئر آف اٹ. سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. ایون آپ کی ورک پلیس کے اوپر بھی ورک پلیس ہراسمنٹ لاز آر دیر, مگر کہیں پہ ڈسپلیڈ نظر نہیں آتے, اس لیے کسی کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. سو آئی تھنک ایک تو اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور صنف آہن کے لیے دیکھیے ہر عورت اندر سے اسٹرانگ ہوتی ہے, جس نے بچہ پیدا کرنا ہے نا وہ اللہ میاں نے بنا کے ہی ایک جنسی اسٹرانگ بنائی ہے. وہ ان اینی کیس ایک فزیکلی, ایموشنلی, مینٹلی ایک اسٹرانگ انڈیویجول ہے. اور صرف ہمیں اس چیز کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. پرزویرنس از ویری امپورٹنٹ, بینگ کانفیڈنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, اینڈ ریزیلینس از ویری امپورٹنٹ. سینسٹیو ہونا چھوڑ دیں, ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو دل پہ نہ لگایا کریں. زندگی بہت بڑی ہے, بڑے بڑے مسئلوں پہ بات کیا کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کر دینا چاہیے. جی ہاں جی, آئی تھنک آئی پرابلی ایگری ٹو دیٹ. آئی تھنک سیلف کانفیڈنس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, مگر یہ ہے کہ اپنے اوپر سیلف کانفیڈنس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو مجھے لگتا ہے میرے لیے پرسنلی واز ویری امپورٹنٹ, واز اللہ پہ یقین. بڑی دفعہ آپ لوگ اکیلے ہوں گے اور آپ کے ساتھ شاید کوئی بھی نہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو, مگر اور آپ کو کبھی کبھی ایسی ڈیسیژنز لینی پڑتی ہیں جو بالکل ہی ایک گٹ انسٹنکٹ پہ ہوتی ہے. سو اس میں پھر اللہ پہ یقین ہونا بہت بہت, اپنا ایمان پختہ ہونا بہت ضروری ہے, اور پھر آپ کے لیے راستے ویسے ہی کھل جاتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از دی اونلی وے
سیلف کانفیڈنس اینڈ یقین ان اللہ, اور وہ پھر آپ کے لیے راستے فائنینشلی اور ادروائز کھل جاتے ہیں. آئی تھنک ویل سیڈ. جی بالکل, انہوں نے دونوں نے جو کافی آلریڈی بتا دی ہے. اب میں ایک آپ کے چینل کے توسط سے سب کو بتانا چاہتی ہوں, آئرن لیڈی کو بیفور میرج اور آفٹر میرج ان کو کیٹیگرائز نہ کریں, ان کا ٹیسٹ نہ لیں. ٹھیک ہے, عورت جس طرح انہوں نے پہلے بتایا کہ بہت مضبوط ہوتی ہے, پہلے مضبوط ہوتی ہے. اگر کوئی کچھ کرنا چاہتی ہے, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ منی, اٹس ناٹ اباؤٹ فائنینسز, اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ اے شو آف ان دا سوسائٹی. کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کو کرنے دیں, اس کو ہیلپ کریں آپ. اور اگر کوئی ایجنسیز اس طرح کی بنی ہوئی ہیں تو وہ تھوڑی اور زیادہ فور فرنٹ پر آئیں, ایسی خود دیکھیں. ہو سکتے وہ جو عورتوں کے لیے کام کر رہی ہیں, عورتوں کے لیے کام کرتی ہیں, ان کے رائٹس کے لیے, اور ان کو رائٹس دلائیں اور مزید اس پر کام کریں, مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو پرسنٹیج ہماری سوسائٹی کی ڈارک ابھی بھی ہے وہ بھی کلیئر ہو سکے. جی, اور ان کا ٹیسٹ نہ لیں آپ, کیونکہ وہ دیکھیں کانفیڈنٹ بھی ہے, شی وانٹس ٹو ڈو, لیکن اس کو تھوڑا موقع دیا جائے اور ان کے لیے چیزیں آسان. ایبسلیوٹلی رائٹ. جی, سب سے پہلے تو جس نے آئرن لیڈی بننا ہے اس کو سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. ایز این انڈیویجول اس کو پتہ ہونا چاہیے میرے کیا پلس ہیں, میرے کیا مائنس ہیں, مجھے کہاں امپروو کرنا ہے, اور بیہیویئر میں امپروو کرنا ہے, اپنی کوالیفیکیشن میں امپروو کرنا ہے, اپنے اور ایکسپرٹیز میں امپروو کرنا ہے. تو یہ سیلف اویئرنیس سے ہی سٹارٹ ہوگا. اس کے بعد وہ کتنی کنسسٹنسی کے ساتھ وہ اس چیز کو لے کے چلتی ہے. اگر وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے تو آف کورس وہ آئرن لیڈی نہیں بن سکتی. فالو اپ, کنسسٹنسی اور مستقل مزاجی سے پرسو کرتے جائے. آڈز آئیں گے, فیوریبل سرکمسٹانسز کم ہوں گے, بٹ جیسے انہوں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے پلانز بڑے ہیں, آپ کے ایمز ہائی ہیں, تو آپ ان کو دیکھیں, ان پہ فوکس کر کے چلیں, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ رہے گی. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ ہاؤ یو کین بی این انبریکیبل وومن, آئرن لیڈی, صنف آہن, سیلف کنسسٹنسی, سیلف اویئرنیس, اور سب سے پیاری بات تو یہ کہ سیلف لو. بی یور فیوریٹ. آپ کو پتہ ہو کہ آپ اسپیشل ہیں and you are a precious part of yourself as well. Whereas consistency, hard work, taking up the challenges and moving on and never looking back is something which can actually make you unbreakable. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ بہت انفارمیٹیو تھا, انٹرسٹنگ تھا, اور جو ہمارے ساتھ صنف آہن آئرن لیڈیز موجود ہیں, انہوں نے اپنا اسپیشل ٹائم دے کے اپنی سکسیزفل جرنی کے وہ باتیں کی جو کہ میرے خیال سے آپ سب کے لیے بہت موٹیویٹڈ تھی اور امیزنگ تھی. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ جانا اور سیکھا, اور تھینک یو فار شیئرنگ یور ایکسپیرینسز ایز ویل فرام دی ادر سائڈ آف دی کیمرا. پھر سے ملیں گی ہم یہ سہیلیاں, اور تو اور دیکھتے رہیے سمر ڈیجیٹل کے لائیو پروگرام میری سہیلی کو روزانہ.